الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو کوئی اس چیز کا اقرار کرتا ہے، کوئی اس چیز کا مثبت جواب دیتا ہے تو کوئی اس کا منفی جواب دیتا ہے. ہر چیز کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا. انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان نبیوں کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. کسی نے نبی کو مانا اور کسی نے نبی کو ماننے سے انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ صحیفے اور کتابیں نبی نازل فرمائی. کسی نے اس کتاب کو اپنایا، ان کتابوں اور صحیفوں کو مانا، تو کسی نے ان کتابوں اور صحیفوں کا انکار کیا. بزرگان دین، صحابہ کرام، اس طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں آئیں اور گئیں، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں لوگوں نے اقرار کیا اور انکار کیا. اس کے بارے میں اختلاف رہا لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی لوگوں کا اختلاف رہا کہ اللہ موجود ہے یا اللہ موجود نہیں ہے. دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی مل جائے گی جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، جن کو ہماری زبان میں ملحدین اور ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. ان کی سینکڑوں لاکھوں کی تعداد ایسی ہے جو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں موجود ہے یا دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی. ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کے ماننے اور اس کا اقرار اور اس کا انکار کرتی ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ رسول کو مانتا ہو یا رسول کو نہ مانتا ہو، کتابوں پر ایمان لاتا ہو یا کتابوں کا انکار کرتا ہو، صحیفوں کو مانتا ہو یا صحیفوں کا انکار کرتا ہو، خدا کے وجود کو مانتا ہو یا خدا کے وجود کا انکار کرتا ہو، ہر ایک نے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ موت آنی ہے یا موت نہیں آنی ہے، بلکہ ہر ایک نے اس بات کو مانا کہ موت آنی ہے اور ضرور بھی ضرور آنی ہے اور اسی وقت آنی ہے جس وقت اس کا وقت مقرر اور متعین ہوگا. موت کے بارے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اگر انسان موت کو یاد کرتا رہے تو نہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، نہ اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا، نہ اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوگی، نہ اس کے دل کے اندر کوئی اور بیماریاں پیدا ہوگی اگر وہ موت کو ہر وقت اور حال میں یاد کرتا رہے.
اللہ تبارک و تعالی نے موت کو ایک ایسی اٹل چیز بنائی ہے کہ کوئی بھی شخص موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ تم کو تمہاری موت کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ تمہاری موت کی تازگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان کا چکر لگایا کرو اور وہاں پر جا کر دیکھا کرو کہ آج لوگ کس حال اور کس انداز میں لیٹے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خاص طور سے قبرستان ایسے وقت میں جایا کرو جب کہ پوری کی پوری بستی سو رہی ہو۔ رات کے وقت جب پوری کی پوری بستی سو رہی ہو، آپ قبرستان کا ایک چکر لگا کر آئیے اور اپنے دل میں یہ سوچ کر آئیے کہ یہاں پر جو لوگ لیٹے آرام کر رہے ہیں، ہر کوئی انسان غریب نہیں تھا، ہر کوئی بھکاری اور فقیر نہیں تھا، ہر کوئی ہماری طرح کمزور نہیں تھا، بلکہ اس میں بڑے بڑے پیسہ والے، بڑے بڑے ڈگریوں والے، بڑے بڑے پاور والے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ان کا انجام اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں آرام فرما رہے ہیں، تو ایک دن ہمارا بھی حال یہی ہونے والا ہے کہ ہم بھی ایک دن دنیا کی تمام لذتوں اور راحت اور آرام کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائیں گے آرام کرنے کے۔ قبرستان جایا کرو، ٹھنڈک کے موسم میں جایا کرو، برسات کے موسم میں جایا کرو، جب دیکھو کہ قبریں ٹوٹی ہوئی پڑی ہیں، قبروں میں پانی بھرا ہوا ہے، قبروں کا حال بالکل بکھرا ہوا ہے، یہ سوچو کہ ہماری آخری آرام کا یہی ہے جبکہ ہمارے پانی روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہماری قبریں بھی ایسی ٹوٹی ہوئی ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے موت کی یاد تازہ رہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ موت کو یاد کے تازہ رکھنے کے بارے میں علماء نے یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ کوئی ایک وقت متعین کرو۔ مثال کے طور پر آپ رات کو لیٹنے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے، رات کو آپ کمرے میں لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے، سارے بچے سو گئے، ٹھنڈک کا موسم ہے، لائٹ اور بتی بند ہو گئی، لحاظ آپ نے اوڑھ لیا۔ اب آپ کسی اپنے ایک عزیز دوست کے بارے میں سوچئے جس سے آپ دنیا میں بڑی محبت کیا کرتے تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ وہ کتنا بڑا متقی تھا، کتنا بڑا طاقتور شخص تھا، کتنا بڑا پاور والا شخص تھا کہ اگر کہیں بات رکھ دیتا تھا تو اس کی بات کوئی کاٹتا نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت اس کے اوپر ایسا آیا کہ وہ جوانی سے مرحلے کو پار کر کر بڑھاپے کے جب مرحلے میں پہنچا تو اس کے اوپر بیماری آ کر لگ گئی۔ اس طریقے سے بیماری آ کر لگ گئی کہ علاج کرانے کے باوجود اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوئی، وہ صحت مند نہیں ہوا، بیماری اس کی بڑھتی گئی اور ایک حالت ایسی آ کر پہنچی کہ مسجد سے اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے انتقال کر گیا ہے، اب غسال نے، غسل دینے والے نے اس کو چارپائی میں لٹا دیا، غسل دیا، دوسرے لوگوں نے کندھا ڈال کر اس کو قبر تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر اس کے اچھے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ آرام کر رہا ہوگا، اگر برے اس کے اعمال ہوں گے تو پھر وہ کیا نام ہے جہنم کی سختی برداشت کر رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچئے کہ اس نے جو جائیداد بنائی تھی اس پر کوئی اور عیش کر رہا ہے، اس نے جو مکان بنایا تھا اس میں کوئی اور عیش عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس نے جو گاڑیاں خریدی تھی اس پر کوئی اور گھوم رہا ہے، اس نے جو بینک بیلنس بنایا تھا اس پر کوئی اور عیاشی کر رہا ہے۔ یعنی دنیا میں تمام کی تمام چیز بنانے کے باوجود آج ہمارا وہ دوست قبرستان میں بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن ہماری بھی یہی حالت ہوگی۔ ہم نے جو دنیا میں پیسے بنائے ہیں، جو دنیا میں مکانات بنائے ہیں، جو دنیا میں بینک بیلنس بنایا ہے، جو دنیا میں تمام کی تمام کام دھام کیا ہے، ایک دن تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی آخری آرام کی طرف یعنی قبر کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ہمارا نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ہماری بیوی اور بچے کام آئیں گے، نہ وہ ہمارا مال و جائیداد کام آئے گا جو دنیا میں ہم نے بنایا ہے۔ صرف اور صرف اگر کام آئے گا تو وہ نیک اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے نیک اعمال کر لیے تھے۔
اگر انسان اس طریقے سے خیالات اپنے دل میں بٹھائے اور کوئی ایک وقت متعین کر لے تو دنیا کے بڑے سے بڑے پاور والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو گناہوں پر کنٹرول کرنا اور اس کو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کو توڑتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں، اگر موت ہمارے سامنے ہوگی تو اس پلاننگ میں اللہ کی راضگی، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اگر موت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، قبر کا آخری گڑھا ہمارے سامنے نہیں ہوگا، آخرت کا برزخ کا منظر ہمارے سامنے نہیں ہوگا، تو نہ ہمیں حرام کی تمیز ہوگی، نہ ہمیں حلال کی تمیز ہوگی، نہ دوسرے کے تصاصبانے کی تمیز ہوگی، نہ دوسرے کی جائیداد دبانے کی تمیز ہوگی۔ جو دنیا کی تمام چیزوں کو بھول کر ہم صرف اور صرف دنیا بنانے میں لگ جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی بھی پلاننگ کر رہا ہے، ایک مسلمان کی یہ خوبی ہونی چاہیے، دنیا کی بھی کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو اس کے سامنے موت کا نظارہ ہونا چاہیے، اپنی قبر کی آخری گڑھے کی منزل اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ وہ کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو تماچا نہیں مارے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، غریبوں کی آنکھ پر اپنی جائیداد کو کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے سامنے قبر کی آخری منزل اور اللہ کی رضامندی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر 3 سختیاں گزرتی ہیں، یعنی جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر 3 سختیاں گزرتی ہیں۔ سب سے پہلی جو سختی ہوتی ہے وہ سکرات کی سختی ہوتی ہے، یعنی جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی زندگی کا آخری مراحل طے ہونے والے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اس وقت کیا مصیبت ہوتی ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اس مرحلے پر پہنچتا ہے وہ واپس دنیا میں نہیں آتا ہے تاکہ اس کیفیت، اس مرحلے کو بیان کر سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ مخصوص بندوں اور خاص طور سے انبیاء علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے اوپر موت کی سختی کیسے گزری؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارے نفس کو اور ہماری جان کو چاقو سے کاٹ کر نکالا جا رہا ہے، اتنی زیادہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں فرمایا تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا گیا کہ ہم نے تو تمہارے اوپر موت کی سختی کو آسان کر دیا تھا، یعنی موت کی سختی کو آسان کرنے کے باوجود ان کی حالت اور کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہمارے نفس کو اور ہماری جان کو کوئی چاقو سے کاٹ کر نکال رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو لقاء حق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہماری جان ایک زندہ پرندہ ہو، ہماری جان ایک زندہ پرندہ ہو جس کو کڑھائی میں تلا جا رہا ہے، نہ ہماری روح نکلتی ہے کہ جس سے ہم آرام پا جائیں اور نہ ہمیں نجات ملتی ہے جس سے ہم اڑ کر اپنی جان کو بچا لیں۔ اس قدر سختی انبیاء علیہ السلام نے موت کی جھیلی ہے تو ہما اور شما کے بارے میں کیا شمار کیا جا سکتا ہے؟ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت کی سختی کو بیان فرماتے ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ موت کی سختی کو ہمارے لیے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ پہاڑ کو ہماری گردن پر رکھ دیا گیا ہو، پہاڑ کو ہماری گردن پر رکھ دیا گیا ہو اور سلا درخت کو ہمارے پیٹ میں چبھویا جا رہا ہو، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہماری روح سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہو، اتنی زیادہ تکلیف اور سختی ہم کو محسوس ہو رہی تھی۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب اس دنیا سے پرواز کر رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک اور اپنا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈال دے رہے تھے. اتنا زیادہ موت کی سختی محسوس ہو رہی تھی. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی میں ہمیں موت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے ہمیں زندگی کو کس طریقے سے بنانی ہے. ہمیں زندگی میں موت کو سامنے رکھ کر اپنا لائق عمل اور اپنی پلاننگ کو تیار کرنی ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی موت سے غافل نہیں ہوتا ہے اور کافر وہ ہوتا ہے جو کبھی موت کو یاد نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ سوچئے کہ جو آدمی قید خانے میں ہوگا اس کی سوچ ہر وقت یہی ہوگی کہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اس قید خانے سے باہر آ جائیں. لیکن جو آدمی جنت میں ہوگا کبھی وہ جنت سے نکلنے کے بارے میں سوچے گا نہیں. تو مومن کی تو یہ خاصیت ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے پلاننگ بنائے کہ اس کو معلوم ہو, اس کی حرکات اور سکنات کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہو کہ اس نے موت کو بھلا دیا ہے. ہر انسان کو موت کی سختی کو یاد کرنی چاہیے. موت کی جو سختی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, احادیث مبارکہ میں موت کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے, ہر مسلمان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, جو مسلمان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, ایسا مسلمان اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا. ایک مسلمان کی کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یعنی ایسے اعمال کرے, ایسے اخلاق اختیار کرے, ایسے کردار اپنے بنائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کا باعث کبھی نہ بنے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی ستانے والا نہ بنے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی پھٹکارے اور اس کی بے عزتی کرنے والا نہ بنے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کی مثال انسان کے اعضاء اور جوارح کی طرح ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا ہاتھ درد ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس تکلیف کو ہمارا پورا بدن محسوس کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں روتی ہیں اور پورا بدن محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو. یہی حال مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کے اوپر مصیبت آ رہی ہو, ایک ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں ہو, تو ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے, ہمیں اس کی تکلیف کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ مسلمان بھائی تکلیف میں ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہ ایک مسلمان کی خاصیت ہونی چاہیے, یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس طریقے سے ہمیں گزرنے کی ضرورت ہے, اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑی موت کے وقت جو سب سے زیادہ جو تین چیزیں پیش آتی ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز سکرات کے وقت انسان کی تکلیف ہوتی ہے. دوسری جو موت کے وقت سب سے بڑی مصیبت پیش آتی ہے وہ ملک الموت کا دیکھنا ہوتا ہے. ملک الموت کی شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے روح نکالتے وقت کہ اگر انسان اس کی شکل ایک کافر اور نافرمان انسان اس کی تکلیف کو دیکھ, اس کی شکل کو دیکھ لے, تو یہی شکل کا دیکھنا اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا کہ میں تمہاری وہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس شکل میں تم ایک کافر اور نافرمان کی روح کو قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اس شکل کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں وہ شکل دکھلا دیجئے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ ذرا اپنا چہرہ پھیریے اور دوسری طرف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ جب پھیرنے کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب ہماری طرف چہرہ کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقوال جو حدیث میں منقول ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سر کو دیکھا تو ان کا سر اتنا لمبا تھا، یعنی بدن اتنا لمبا تھا کہ آسمان سے لگ رہا تھا۔ ان کے جسم ایسے کالے تھے کہ اتنا کالا آدمی اپنی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، اور ان کے بال جتنے بدن میں تھے ہر بال کی جگہ پر ایک سر نکلا ہوا تھا۔ ان کے منہ سے اور کان سے آگ کے انگارے اور شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فوراً بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کافر اور نافرمان کے اوپر کوئی دوسری مصیبت نہ آئے تو آپ کی شکل ہی دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی وجہ اور سب سے بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں وہ شکل دکھلا دیجئے جس شکل میں آپ ایک نیک مومن بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی شکل کو دوسری طرف پھیریے۔ جب انہوں نے اپنی شکل کو دوسری طرف پھیرا تو پھر اس کے بعد جب شکل پھیر کر انہوں نے ملک الموت کو دیکھا، پھر خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس کے بدن سے اچھی خوشبو آ رہی تھی، جس کے بدن اور کپڑوں سے بہترین خوب ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر روح نکالتے وقت مومن کے اوپر کوئی چیز نہ ملے، اس کے اوپر کوئی رحمت نہ برسے، تو آپ کی صورت کو دیکھنا اس کے دل کو سکون اور راحت کے لیے کافی ہے۔